نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ہماری گفتگو قرآن اور حدیث کے علمی معجزات کے ضمن میں اس باب میں جاری تھی کہ شریعت اسلامیہ نے 1400 سال پہلے جن چیزوں کو حرام کیا قرار دیا کہ ان کا کھانا پینا انسان کے لیے جائز نہیں ہے، جدید تحقیقات، سائنس کی ترقیات یہ جانتی اور مانتی جا رہی ہے کہ یقیناً جن چیزوں کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا وہ ہر اعتبار سے انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اس میں خباثت اور نقصان کے متعدد پہلو موجود ہیں۔ آئیے ہم سورہ بقرہ اور سورہ نحل وغیرہ کی ایک آیت کے ضمن میں بات کر رہے تھے، اور پچھلے درس میں ہم نے مردار کی حرمت سے متعلق کچھ گفتگو کی تھی۔ سورۃ النحل کی آیت، اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی تھی، اس سے ملتی جلتی۔ سورہ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار، خون، خنزیر کا یعنی سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشتہر کی گئی ہو، اس پر نام پکارا گیا ہو۔ پھر وہ شخص جو ان میں سے کوئی چیز کھانے پر مجبور ہو جائے، بشرطے کہ وہ نہ تو شرعی قانون کا باغی ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ معاف کرنے والا اور اس پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مردار کی حرمت کے بعد جس چیز کا تذکرہ کیا وہ ہے خون۔ قرآن مجید کی ہی دوسری آیتوں میں دم کے ساتھ دمن مسفوحن کی صفت بھی لائی گئی، وہ خون جو بہتا ہے۔ ذبح کرنے کے بعد اسلام نے جن جانوروں کو جائز قرار دیا چوپائے وغیرہ میں، ان کو ذبح اور حلال کرنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ کا نام لے کر اس کی گردن کو ایک خاص طریقے سے کاٹا جائے جس سے یہ دم مسفوح بہہ جاتا ہے۔ اب جو کچھ خون جسم کے مختلف حصوں میں تھوڑا موڑا باقی رہ جاتا ہے تو اس خون سے کوئی ضرر نہیں ہوتا، اسے انسان پکانے کے لیے جب دھوتا ہے یا درجہ حرارت دیتا ہے پکانے کے درمیان تو اس کے نقصان دہ پہلو ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ہر خون حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دو خون کو، تلی اور جگر کو، کبد اور جگر کو جو ہے حلال قرار دیا گیا۔ مردار سب کے سب حرام ہیں۔ آبی حیوانات میں سمجھ لیجئے کہ مچھلی اور ٹڈی کو ان کو مستثنا کیا ہے، کہ ان مرداروں کو کھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ مردار کے سلسلے میں اسلامی شریعت نے جو حرمت کا اعلان فرمایا ہے اسے بھی آج کی تحقیق کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ بھی قرآن کا، حدیث کا ایک علمی معجزہ ہے۔ اسلام نے خون کو کھانے سے روکا ہے، اس کو حرام قرار دیا۔ اس لیے کیوں منع کیا؟ سائنسی تحقیقات نے یہ بیان کیا کہ یہ جراثیم کے، مختلف قسم کے جراثیم کی نشو و نما کے لیے، ان کی پیدائش کے لیے اور جسم کے اندر اس کے پھیلاؤ کے لیے انتہائی بڑا اور بہترین ذریعہ ہے۔ اس خون کے ذریعے سے اگر اس کا استعمال کیا جائے تو اس کی بنیاد پر انسانی جسم میں مختلف بیماریوں کے جراثیم پیدا ہوں گے، نشو و نما پائیں گے، پھلیں گے، پھولیں گے، پنپیں گے، اور پھر جسم کے اندر یہ انتشار اور بڑھوتری ہوگی جس سے انسان ان امراض کا شکار ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا وَلِأَنَّهُ يَحْمِلُ إِفْرَازَاتٍ وَسُمُومًا يَجِبُ التَّخَلُّصَ مِنْهَا۔ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے بھی خون کو اسلام نے حرام کیا۔ یہ حرام تو کیا، فیصلہ قرآن و حدیث نے دیا، اور یہ تحقیقات، یہ جو باتیں یا نتائج آج ہمارے سامنے ہیں، یہ جدید دور کی سائنسی تحقیقات کے نتائج ہیں۔
اس لیے حرام قرار دیا. اس میں ایک سبب یہ ہے کہ خون کے اندر بہت سارے افرازات ہوتے ہیں. افراز اس سے پہلے میں نے کہا کہ جسم کے مختلف غدودوں اور حصوں سے نکلنے والے مادے، خارج ہونے والے نکلنے والے مادے. تو خون کے اندر جس جانور کا خون ہوگا اس خون میں اس جانور کی مختلف رطوبتیں، غدودوں سے اور مختلف حصوں سے نکلنے والی رطوبتیں شامل ہوتی ہیں، ان کے اثرات موجود ہوتے ہیں. تو یہ بہت سارے متعدد افرازات پر اور زہریلے مادوں پر مشتمل ہوتے ہیں، جس سے انسانی صحت کے لیے انسان کو بچنا بہت ضروری ہے. کما یحمل معه محتویات البول، اسی کے ساتھ ساتھ خون کی بہنے والی جو نوعیت ہوتی ہے، نوع ہوتی ہے، قسم ہوتی ہے، اس کے اندر پیشاب کے مادے اور اجزاء بھی شامل ہوتے ہیں. رہا اما اذا اخذ دم الحیوان المریض، اتنا ہی نہیں، یہ تو صحت مند جانور کے تعلق سے بات ہے کہ یہ تو ہے ہی، اگر کسی ایسے جانور کا خون استعمال کیا جائے جو خود پہلے سے بیمار تھا، کسی مریض جانور کے خون کا استعمال کیا جائے تو اب یہ تو طامۃ الکبریٰ ہوگی، یعنی بڑی مصیبت اور آفت ہوگی. یہ اور بڑی گمبھیر سمسیا اور مسئلہ پیدا کرنے والی ہوگی. کہہ رہے کہ اور پھر خون کو مطلقاً غذا جو ہے شمار نہیں کیا جاتا، یہ غذا کے طور پر شمار بھی نہیں کیا جاتا. اسی طریقے سے خون کی بعض نوعیتیں ایسی ہیں جس کے اندر نقصان کے پہلو اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بعض حالات میں اور زیادہ نقصان کا پہلو بڑھ جاتا ہے. یہ جو چند باتیں انہوں نے عرض کی، پیش کی کہ خون کی حرمت کے اسباب کیا ہے، سائنس اور تحقیق کی روشنی میں یہ کافی ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ یہ قرآن اور حدیث کا علمی معجزہ ہے. اس لیے کہ 1400 سال پہلے جب قرآن نے ان آیتوں کے ذریعے سے خون کو حرام قرار دیا، اس وقت انسانوں کے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا جس سے ان نقصانات کا علم حاصل ہو سکے. اہل ایمان کے اندر گویا ایمان لانے کا یہ فائدہ انہیں حاصل ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنے سے ان کی باتیں بے چون چرا کے مان لینے میں عافیت اور فائدہ ہے. اس لیے کہ انسان کا دائرہ تحقیق، علم کا دائرہ بہت محدود ہے. ایسی بہت سی چیزیں 1400 سال پہلے جو بیان کی گئی، اس پیریڈ میں اس زمانے کے لوگوں سے لے کر ماضی قریب تک لوگ ان تفصیلات سے ناواقف تھے. اب جو ناواقف تھے اور ایمان بھی نہیں رکھتے تھے اور ان چیزوں کو استعمال کیا، انہوں نے نقصان اٹھایا. اور جو ناواقف تھے سائنس کی ابجد بھی نہیں پڑھی لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، ان کی باتوں کو تسلیم کیا، تو اپنے آپ کو اس ایمان کی وجہ سے دنیا کے بھی ان نقصانات سے، بیماریوں سے، اسباب بیماری سے محفوظ رکھا. آگے اس آیت میں خون کے بعد جس چیز کا تذکرہ ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر جسے سور کہا جاتا ہے. یہ لفظ ہی چونکہ برا محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے، اس لیے عام طور سے اردو کے لکھنے پڑھنے والے لوگ بھی خنزیر کے لیے زیادہ تر خنزیر کا ہی استعمال کرتے ہیں. قرآن نے متعین کر دیا کہ خنزیر کا گوشت. اب یہاں ایک بات یہ تھوڑی سی وضاحت کے لائق جو اس سے پہلے بھی میں نے کی ہے کہ گوشت کی تعین اس لیے کی گئی کہ زیادہ تر کسی جانور کو استعمال کرنے کے لیے گوشت کو ہی استعمال کیا جاتا ہے، لہذا اسی کا ذکر کر دیا، ورنہ خنزیر کے تمام اجزاء حرام ہیں. مردہ ہونے سے پہلے اگر ذبح کے لائق ہو، ذبح کر دیا جائے تو جائز ہے، لیکن خنزیر زندہ ہو یا مردہ ہو، ذبح کیا جائے یا نہ ذبح کیا جائے، کسی بھی صورت میں جائز اور حلال نہیں ہے. خنزیر کی حرمت کا یہ اعلان بھی بہت زبردست علمی معجزہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. اس کی حرمت کے خنزیر کے گوشت، خون اور اس کے اندر پلنے والے جراثیم کی تفصیلات ایک کتاب کی حیثیت رکھتی ہے. یہاں ہمارے سامنے جو کتاب ہے اس میں انہوں نے کچھ باتیں پیش کی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے خنزیر کے گوشت کو بھی حرام کیا ہے، چنانچہ اس نے اپنے اس حکم کے ذریعے سے مسلمانوں کو خنزیر کے گوشت کے کیڑے سے محفوظ رکھ لیا کہ وہ کیڑا مسلمانوں کے جسم کو لاحق ہو اور نقصان پہنچائے. منع کر دیا اس سے. ایک خاص قسم کا یہاں انہوں نے دودتو لحم الخنزیر استعمال کیا، یعنی خنزیر کے گوشت کا دودہ یعنی کیڑا، جراثیم. کئی قسم کے ہوتے ہیں، یہاں ایک مخصوص کیڑے کی بات کی جا رہی ہے جو خنزیر کے جسم میں پایا جاتا ہے. بیتی ویدکسون یہ ایک نام ہے، ہو سکتا ہے تلفظ میں فرق ہو، یورپ کے اہل مغرب میں سے اس کا قول نقل کیا انہوں نے کہ جو طب اور سائنس کے ماہر شخصیت تھی کہ اس
کیڑے سے، خنزیر کے گوشت کو کھانے سے یہ جو کیڑا اس میں موجود ہوتا ہے، اس کیڑے سے جو شخص متاثر ہوتا ہے، ہاں، یہ اس کے اثرات اس کی بنیاد پر مختلف قسم کے امراض میں مبتلا ہونے کی ایک بڑی تعداد خاص طور سے فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ میں پائی جاتی ہے۔ چونکہ ان علاقوں میں، ان ملکوں میں خنزیر کا گوشت کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ان الاصابہ بہا تکاد و تکون عامۃ، کہ تقریباً عمومی طور پر فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کی مختلف جہتوں میں بطور خاص، بطور مخصوص جہتوں میں، مخصوص طبقوں میں ایک عام شکل میں پایا، مخصوص طبقوں میں عمومی طور پر ان ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ یہاں لفظ مخصوص بھی استعمال کیا ہے اور عام بھی، تو اس سے معنی میں الجھن نہ ہو کہ مخصوص طبقوں میں فرانس اور ان ملکوں کے عمومی طور سے اس مرض سے، اس کیڑے سے متاثر ہونے کا مرض پایا جاتا ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں وَلَكِنَّهَا تَكَادُ تَكُونُ نَادِرَةَ الْوُجُودِ فِي الْبِلَادِ الشَّرْقِيَّةِ، لیکن یہ بیماری اور اس کیڑے سے متاثر ہونے کا نتیجہ آپ دیکھیں گے کہ تقریباً مشرقی ممالک میں تقریباً معدوم ہے، نہیں کے برابر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرق کے لوگوں کے دین نے خنزیر کے گوشت کے کھانے کو حرام قرار دیا۔ یہاں مشرق سے مراد زیادہ تر مسلم ممالک کی بات کہہ رہے ہیں۔ مسلم ممالک میں خنزیر بالکل نہیں کھایا جاتا، لہذا خنزیر کے گوشت میں موجود کیڑی اور اس کی وجہ سے ہونے والی بیماریوں سے مسلم سماج اور معاشرے، یہ خود ایک غیر مسلم عیسائی سائنٹسٹ یا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ وہاں یہ مرض تقریباً آپ کو نہیں ملے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ آگے یہ کہہ رہے ہیں، ان کی اس کی عبارت پوری ہوئی کہ خنزیر کا گوشت اسی طریقے سے تریخینہ، یہ ایک ٹرم ہے، کسی بیماری کا نام ہے، ہو سکتا ہے انگریزی میں اس کا کوئی اور نام ہو، تو تریخینہ نامی بیماری انسان کو لاحق ہوتی ہے اس کے گوشت کی وجہ سے۔ وَيَكْفِي أَن نَّذْكُرَ عَنْ هَذَا الْمَرَضِ الْحَقَائِقَ الْآتِيَةَ، کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری کے بارے میں آنے والی درج ذیل حقیقتوں کو بیان کر دینا ہم کافی سمجھتے ہیں یا مناسب سمجھ رہے ہیں کہ کچھ حقیقت کہ یہ بیماری ہوتی ہے تو اس میں کیا کیا نتائج اور اثرات ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کسی طبیب، کسی خاص طبیب کے لیے بھی یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی بھی خنزیر یا سور کے بارے میں حتمی طور سے یہ کہہ سکے کہ وہ ان کیڑوں سے اس کا جسم پاک صاف ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی خنزیر جو ہے اس کے اندر ابھی یہ کیڑے موجود نہ ہوں، لیکن کس خنزیر میں ہے اور کس خنزیر میں یہ کیڑے نہیں ہیں، اسے بتانا کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے لیے بھی کہہ رہے ہیں ممکن نہیں، مگر یہ اسی وقت ممکن ہے جب اس کے خنزیر کے گوشت کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے ٹکڑے کو، اس کے عضلات کے ہر جز کو دوربین کی آنکھ سے باریکی سے جائزہ لیا جائے۔ یعنی چھوٹے سے چھوٹا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو چیک کرنے کے لیے اگر عضلات کے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے جز کو کی تفتیش کرنی ہے تو پہلے اس کی جانچ کرنے کے لیے کیمے سے بھی باریک کیما بنانا پڑے گا اس کے گوشت کا، اور پھر خوردبین سے دیکھنا، دوربین نہیں خوردبین سے دیکھنا پڑے گا مائکروسکوپ کے ذریعے سے کہ اس کے اندر یہ کیڑے پائے جاتے ہیں کہ نہیں۔ اگر یہ ایسا اولاً تو کیا نہیں جا سکتا، اور اگر ایسا کیا گیا گوشت کھانے سے پہلے تو نتیجے میں اس کا گوشت تو بچے گا ہی نہیں، بوٹیاں ریزہ ہو جائے گی، باریک باریک ٹکڑے کر کے اس کی جانچ ہوگی تو گوشت بچے گا کہاں؟ تو کہنے کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ کام کیا جائے تو حیوان کا گوشت عملاً جو ہے ختم ہو جائے گا۔ نمبر 1 یہ تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی خنزیر، اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ جس کیڑے کی بات کر رہے ہیں جس سے یہ بیماری، خطرناک بیماری لاحق ہوتی ہے، اگر کسی خنزیر کے اندر نہیں ہے تو ہم اسے کھا لیں، تو کہا ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں کہہ سکتا کہ یہ خنزیر اس سے پاک ہے۔ ایسا فیصلہ سنانے کے لیے اس کے گوشت کے باریک سے باریک ٹکڑے کو مائکروسکوپی جانچ سے گزارنا پڑے گا۔ نمبر 2 ایک حقیقت، دوسری حقیقت یہ ہے کہ الانس الواحدہ من هذه الدینات، کہ ان کیڑوں میں جو مادہ ہوتی ہے، خنزیر کے گوشت میں نقصان پہنچانے والی یہ کیڑی، اس میں جو مادہ ہوتی ہے
وہ جس آدمی کو یہ بیماری یا جراثیم لاحق ہوتا ہے اس کی آنتوں میں، اس کی آنتوں کی جو جھلی ہوتی ہے اس جھلی میں چھپے ہوئے غلاف کے پیچھے یہ مادہ 1500 انڈے دیتی ہے کم سے کم، کہہ رہے ہیں تقریباً 1500 انڈے دیتی ہے، اور پھر یہ 1500 انڈے جو دیتی ہے فَتُوَعْزِعُ الْمَلَائِينَ الْمَوْلُودَ مِنَ الْإِنَاثِ جَمِيعًا، کہہ رہے ہیں کہ جتنی مادائیں اس میں ہوتی ہیں وہ ملینوں، لاکھوں کی تعداد میں خون کے دوران اور گردش کے ذریعے سے جسم کے تمام حصوں میں ان کیڑوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ یعنی ایک مقام پر آنت کی چھپی ہوئی جھلی کے پیچھے اس کی ایک مادہ تقریباً 1500 انڈے ایک بار میں دیتی ہے۔ اب جب وہ انڈے نکل کر مزید پھلتے پھولتے ہیں تو ان کی مادائیں لاکھوں انڈے دیتی ہیں، لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر دوران خون کی گردش کے ذریعے سے جسم کے ایک ایک حصے میں یہ پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ ایسی صورت میں جتنے بھی جنین ہوتے ہیں، انڈے یا اس کے جنین، اس کے بچے جتنے بھی ہوتے ہیں، وہ جسم کے ہر عضلات کے ہر حصے میں پہنچ جاتے ہیں، جو انتہائی شدید قسم کی تکلیف، التہابات اور عضلاتی التہاب یعنی جلن اور سوزش کا سبب بنتے ہیں، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں جو جسم کے پٹھے اور رگیں ہوتی ہیں وہ سوجن کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اس میں سختی اور صلابت آ جاتی ہے، اور یہ چیز جو ہے کیا کہتے ہیں کہ پورے عضلات کی لمبائی میں ورم اور سوجن کا باعث بن جاتی ہے، اس میں سوجن بھی آ جاتی ہے، بہت پھولتا چلا جاتا ہے، انتفاخ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری شکل بتا رہے ہیں کہ دوسرا اس حقیقت کو کہ یہ کیڑی اگر کسی کے جسم میں داخل ہو گئی، آپ نے خنزیر کا گوشت استعمال کیا، تو پہلی بات تو یہ آپ جان نہیں سکتے کہ اس کیڑی سے وہ صاف ہے۔ اب اگر آپ کے پیٹ میں وہ چلا گیا تو اس کی ایک مادہ ایک وقت میں 1500 انڈے دے رہی ہے۔ اب جب اس کی نشو نما ہوگی تو جسم کے ہر حصے میں، اور جہاں جا کر اس نے جگہ بنائی تو اس کے وہ انڈے مادے، یہ جراثیم جو ہے وہ عضلات میں اپنا گھر بنا کے وہاں سوجن، سوزش اور گویا ورم کی شکل پیدا کر دیتے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ لا یوجد علاج لہذا المرض، اگر یہ مرض پوری طریقے سے جسم میں داخل ہو کر جڑ پکڑ گیا تو اب اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ لاسباب فنیۃ لا یجدی معہ دوا، کچھ فنی اسباب کی وجہ سے جس کے ساتھ دوا کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ دوا اگر ان جراثیم کو مارنے کے لیے، بعض جراثیم کی دوا ہے کہ وہ مر جاتے ہیں، لیکن ان کو اگر پورے جسم میں پہنچا کر جراثیم کو مارا جائے تو انسان کے شریر بھی جو ہے وہ قوت والے نہیں رہ جاتے، یعنی وہ بھی دم توڑ دیتے ہیں، لاغر ہو جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جس کے ساتھ دوا کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اور وبجانب ذلک ينقل لحم الخنزیر لسان بعض الجراثیم العفنہ والبارا تیفود، کہہ رہے ہیں کہ اس کے دوسرے پہلو میں کہ خنزیر کا گوشت، دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ خنزیر کا گوشت انسان کے جسم میں بعض انتہائی گندے قسم کے جراثیم کو پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ یہاں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے البارا تیفود۔ اب یہ کیا لفظ ہے؟ ٹائیفائڈ سے بنا ہوا ہے یا اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ ہے، میں نہیں جان سکا۔ تو ایسے بیماری کے حامل جراثیم بھی، سبب بننے والے جراثیم بھی پھیلتے ہیں۔ التی تسبب للانسان تسمما حادا مصحوبا بالالتهابات شدیدہ فی الجہاز الہضمی، جو سبب بنتے ہیں انسان کے لیے انتہائی تیز قسم کے زہریلے مادے کا، جس میں ساتھ ساتھ ہاضمے کے جو سسٹم ہے انسان کا، ہاضمے کے آلات اور آرگنس ہیں اجزاء جسم کے اندر، ان کے اندر شدید قسم کے التہابات، سوزش اور جلن ہوتی ہے، السر اور چھالوں کی شکل میں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی کبھی، میں نے السر اور چھالا التہابات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، یعنی جس کا معنی ہوتا ہے التہاب، سوزش، جلن۔ کہہ رہے ہیں کہ قد تسبب الوفاة فی بضع ساعات، اگر یہ بیماری اس طرح سے جڑ پکڑ جائے تو چند گھنٹوں میں انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اس کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ اس ایک خاص بیماری جو خنزیر کے اندر موجود ایک خاص کیڑی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے، اس کے تعلق سے کچھ حقائق پیش کیے جو سائنسی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ یہ سائنسی تحقیقات 1400 سال پہلے انسان کو معلوم نہیں تھی، لیکن قرآن نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح آگے کہہ رہے ہیں کہ خنزیر کا گوشت اور کولیسٹرول،
کہہ رہے ہیں کہ ہذا ومن جہت اخرى فقد حلل علماء التغذیہ اللحوم کیمیاویا، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک بات ہوئی. اب دوسرے پہلو سے اگر ہم دیکھیں تو علماء نے مختلف قسم کے جانوروں کے گوشت کا کیمیائی اعتبار سے، غذائی حیثیت سے اس کا تجزیہ کیا ہے. ہاں، چنانچہ انہوں نے یہ پایا کہ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ عام دوسرے جانوروں کے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، دوسرے جانوروں کے گوشت اور لحوم کے مقابلے میں دگنا یا ڈبل یا اس سے زیادہ چربی اور دہنیت کا حامل ہوتا ہے. وبذالک یزید اکل، تو اسی وجہ سے خنزیر کے گوشت کو کھانے والا جو ہے وہ بہت بڑے کمیت میں، بڑے پیمانے پر بڑی کمیت میں چکنائی کو پاتا ہے. ہاں، اپنے جسم کے اندر روغنیت اور چکنائی کے اعتبار سے چکنائی کو بہت زیادہ مقدار میں پاتا ہے. آپ شاید اسی لیے کہ خنزیر میں بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ آج کل سنتے ہیں پڑھتے ہیں کہ مختلف یورپی کمپنیاں اپنی غذائی پروڈکٹس میں، کھانے پینے کی چیزوں کو جو بناتی ہیں، اس میں جب چربی یا چکنائی کا استعمال مقصود ہوتا ہے، یہاں تک کہ کچھ خارجی استعمال کی چیزیں بھی، تو اس کے لیے ان کو خنزیر کی چربی ایک تو وافر مقدار میں ملتی ہے، کیونکہ جتنی مقدار میں یہ اس کے جسم سے نکلتی ہے مغربی دنیا میں استعمال کی بنیاد پر، اس کو کاٹنے کی بنیاد پر، تو اس کا استعمال کھانے میں اتنا نہیں ہوتا، لہذا یہ مختلف پروڈکٹس میں اس کا استعمال کرتے ہیں. اور جن چیزوں میں چربی کا استعمال یہاں بولا جاتا ہے کہ بھائی عورتوں کی جو لپسٹک یا دوسری زیبائش کی چیزیں ہیں، ہاں، تو ان کے نزدیک، ان کے بیان کے مطابق خنزیر کی چربی میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ دوسری چربیوں کے مقابلے میں یہ زیادہ دیر تک جسم کی گرمی میں قائم رہتی ہے، جسم کے درجہ حرارت کے باوجود یہ قائم و برقرار رہتی ہے. لہذا کاسمیٹک چیزیں، ہاں، یہ جو ایسے کریمز آتے ہیں جو خوبصورتی کے لیے، رنگ نکھارنے کے لیے یا شیو اور داڑھی موچھ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں، چاکلیٹس، چلغم، ہاں، اور کچھ دوسری کھانے پینے کی اشیاء، اس میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ یورپ کی کمپنیوں میں بکثرت استعمال ہوتا ہے. مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ ہے. آج میں ایسا سمجھتا ہوں کہ جو لوگ، ہم اور آپ، اسے حرام بھی سمجھتے ہیں، اس سے کسی قیمت پر اس کو ہاتھ لگانا نہیں چاہتے، وہ بعض کمپنیوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں ایسے اجزاء کو غیر لا علمی میں استعمال کر بیٹھتے ہیں اور کرنے پر مجبور ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ووجد العلماء ايضا، اور علماء نے یہ بھی پایا کہ کولیسٹرول ہوا فضلۃ من فضلات الدہن. کہہ رہے ہیں کہ کولیسٹرول جو ہے یہ دہن، چربی کے فضلات میں سے ایک فضلہ ہے. ہاں، یسیر فی الدم بنسبت خاصہ، جو خون کے اندر ایک خاص نسبت کے ساتھ ہوتا ہے. فاذا زاد تعاطی الدہن والزبدہ، جب انسان جو ہے یہ دہن یعنی چربی یا روغن، اس کو اور زبدہ کو اور زیوت کو، تیل، زبدہ یعنی مطلب وہ مکھن وغیرہ، اور دہنیات کو، چکنائی یا تیل کو زیادہ استعمال کرتا ہے کوئی انسان، زیادت نسبت الکولیسٹرول فی الدم، تو خون کے اندر کولیسٹرول کی نسبت، اس کی شرح بڑھ جاتی ہے. اور آج یہ بہت بڑا مسئلہ دنیا میں مانا جاتا ہے. شکر کی بیماری، موٹاپے کی بیماری، وزن کا بڑھنا، اور اس سے اور دوسرے بہت ساری تکالیف ہونا کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے. اس کولیسٹرول کی نسبت اور شرح کو کم کرنے کے لیے لوگ کتنے ٹیبلٹس، دوائیں استعمال کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سی تدابیر اختیار کرتے ہیں. کتنی کمپنیاں چل رہی ہیں کہ آپ ایسا کرو گے تو آپ کے جسم کے کولیسٹرول لیول جو ہے وہ متوازن یا کم ہوں گے. ہاں، ظاہر سی بات ہے کہ سور کے گوشت کے استعمال سے کولیسٹرول لیول بھی انتہائی شدت سے اور نقصان دہ پہلو کے ساتھ بڑھتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وَهَذَا الْكَولِسْٹرول هُوَ الَّذِي يَحْدُثُ تَصَلُّبَ الشَّرَائِينِ وَأَمْرَاضِ الْقَلْبِ، یہی وہ کولیسٹرول ہے جو شریانوں یعنی خون کو، اچھا صاف خون، شریان کہتے ہیں وہ نسیں، رگیں، جس سے صالح خون جو ہے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچتا ہے. تو یہ شریانیں، یہ اس میں اس کولیسٹرول کی وجہ سے سختی آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کولیسٹرول کی زیادتی اور بے اعتدالی سے دل کے امراض بھی پیدا ہوتے ہیں. یہ روح الدین الاسلامی کی کتاب میں تھا. جدید تحقیق کی روشنی میں یہاں 2 لائن میں ہمارے سامنے ایک صاحب نے اس آیت کے، سورۃ النحل کی آیت کو نقل کرنے کے بعد قرآن کا علمی معجزہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ جدید طب نے یہ بات ثابت کی ہے کہ خنزیر کا گوشت جو ہے
وہ 450 وبائی بیماریوں کے پھلنے پھولنے کے لیے زرخیز زمین کی حیثیت رکھتا ہے. ہاں، ان لحم الخنزیر مرتع خصب لاکثر من 450 مرضا وبائیا. ایک جامع جملہ انہوں نے ان کا ہے کہ خنزیر کا گوشت 450 سے زیادہ، 450 اکثر من 450، 450 سے زیادہ وبائی بیماریوں کے پھلنے پھولنے کے لیے خنزیر کا گوشت زرخیز زمین کی حیثیت رکھتا ہے. سرسبز و شاداب، وہاں پھلتے پھولنے کے لیے اس کو اچھا ماحول ملتا ہے اس گوشت میں. اور دوسرا جملہ کہا والخنزیر یقوم بمہمۃ الوسیط فی نقل 57 مرضا الی الانسان. اور کہہ رہے ہیں کہ یہ خنزیر کا گوشت جو ہے وہ انسان کے اندر کم سے کم 27 بیماریوں کو پہنچانے کا بہت بڑا اہم ذریعہ ہے. اس کام کو خنزیر کا گوشت بڑے آسانی سے انجام دیتا ہے کہ کم سے کم 27 بیماریوں کو انسان کے جسم میں. دو باتیں ہیں، ایک تو اس کا گوشت وبائی بیماریوں کے پھلنے پھولنے کے لیے ایک اچھی زمین ثابت ہوتی ہے، اور دوسرے اس کے گوشت کے استعمال سے کم 27 بیماریاں انسان کو لاحق ہو سکتی ہیں. ہاں، میں تیزی سے کچھ نقصانات، بعض مضامین جو شائع ہوئے تھے نیٹ پر اور دوسرے مقامات پر موجود ہیں، ان سے میں نے کچھ نمبر وار کچھ نقصانات کو نقل کیا ہے اپنے الفاظ میں، کچھ تبدیلی کر کے کچھ انہی کے الفاظ میں. تو یہ تیزی سے پیش کر رہا ہوں. یہاں 12 نقصانات اور پہلو پیش کیے گئے ہیں. خنزیر کے گوشت کے چند نقصانات کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبر 1، یہ بہت ہی غلیظ اور گندا جانور ہے، ہر گندی چیز کھاتا ہے. اس کی گندگی اور خباثت کا یہ عالم ہے کہ یہ اپنی ہی جنس کا پیشاب بھی پی جاتا ہے، جبکہ انسانوں اور جانوروں کا فضلہ بھی اس کی مرغوب غذا ہے. اب اہل یورپ اور مغرب کے لوگ جو اس کی فارمنگ کرتے ہیں، پالتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے گندگی کھانے سے بچاتے ہیں اور اچھی غذائیں دیتے ہیں. تو یہاں ایک دوسرا نقصان سامنے آتا ہے کہ خنزیر وہ غذائیں کھاتا ہے جو انسان کی غذائیں ہیں، ڈبل روٹی اور کھانے پینے کی وہ چیزیں جو انسان کھاتا ہے، اور مستقل کھاتا ہی رہتا ہے. جتنا کھاتا ہے اس کے مقابلے میں اس سے حاصل ہونے والا گوشت یا فائدہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہ گھاٹے کا سودا ہے. یہ بسیار خوری کا مریض ہوتا ہے، مستقل کھاتا رہتا ہے. تو کہا اور پھر پیشاب بھی پیتا ہے. اب فرض کیجئے کہ آپ نے اس کو فارم میں رکھا، صاف ستھرے مقام پر رکھا، لیکن ایک خنزیر دوسرے خنزیر سے تو ملتا ہے. اب یہ اس کی ایک سرشت بتائی گئی کہ وہ اپنے جنس کے ایک خنزیر دوسرے خنزیر کا پیشاب پیتا ہے. تو کیا آپ اس سے بچا سکیں گے؟ اس کی طبیعت کی اور مزاج کی گندگی کو بچا سکیں گے؟ اس کے گوشت پوشت کے اندر موجود جو جراثیم اور کیڑے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ چنانچہ نمبر 2 انہوں نے بیان کیا کہ اس کا گوشت دیگر جانوروں کے مقابل کہیں زیادہ زہریلا اور نقصان دہ ہوتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ زہریلے مادے کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، چنانچہ اس کے نقصانات کہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں. نمبر 3، یہ واحد ممالیہ جانور ہے جسے پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے زہریلے مادے خارج ہونے کی بجائے جسم کے اندر ہی رہ جاتے ہیں. اب آپ اچھی غذا بھی کھلا رہے ہیں تو اس کا جب پسینہ اور گندا مادہ، زہریلا مادہ باہر نہیں آ رہا ہے تو اس کے گوشت پوشت کو، اندر کے حصے کو زہریلا اور نقصان دہ یہ چیزیں بنا رہی ہے. نمبر 4، یہ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اس پر خطرناک زہر کا اثر بھی کم ہی ہوتا ہے. بعض مضامین میں میں نے نیٹ پر دیکھا کہ مختلف قسموں کے زہروں کا نام کہ فلاں فلاں زہر کا اثر خنزیر کو اگر آپ دے دیں تو اس پر نہیں ہوتا. نمبر 5، اسے پالنے والوں کا، اہل مغرب کے پالنے والوں کا کہنا ہے کہ ان پر سانپ کے کاٹنے کا اثر نہیں ہوتا. اس سے اس کے اندر کے زہر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بلکہ بعض ایسے مقامات پر جہاں سانپ پائے جاتے ہیں اور وہاں بعض ضرورتوں کے لیے سانپوں کے بیچ میں خنزیر کو بھیجا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے کہ سانپ اگر اسے کاٹ لیتا ہے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ نقصان نہیں ہوتا اسے. نمبر 6، بیکٹیریا اور دیگر طفیلیے عام جانوروں کی نسبت مردہ خنزیر کو جلدی ختم کر دیتے ہیں. ہاں، یہ اس کے نقصان کا پہلو ایک اجاگر کرتا ہے. کہتے ہیں نمبر 7 کہ عام گوشت کو پکاتے ہوئے ایک خاص درجہ حرارت ملنے پر ان کے اندر موجود بیکٹیریاز ختم ہو جاتے ہیں. اگر گائے بیل کے یا حلال جانوروں کے گوشت کو پکایا جائے تو ان کے گوشت اور خون میں جو بیکٹیریا ہیں نقصان دہ، وہ پکانے کے درمیان جو درجہ حرارت ملتا ہے
نقطۂ آخری درجہ حرارت نقطۂ ابال پر وہ ختم ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن خنزیر کے گوشت کو کتنے بھی درجہ حرارت پر پکایا جائے اس میں سے جراثیم کم نہیں ہوتے، اس کے بیکٹیریاز پورے طریقے سے بلکہ مرتے نہیں ہیں، موجود رہتے ہیں، نقصان دہ پہلو قائم رہتا ہے۔ اس میں چربی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے جو ہم نے پڑھا جانا، جس کی بنا پر اس کا کھانا انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے۔ نمبر 9، انہوں نے ایک تفصیل بیان کی کہ گائے کے 4 معدے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا نظام انہضام بہت بہتر ہوتا ہے اور کھانے کو ہضم کرنے میں بہت وقت لیتی ہے، جبکہ خنزیر جو بھی کھاتا ہے 4 گھنٹے میں اسے ہضم کر لیتا ہے۔ اس بنا پر اس کا جسم جراثیم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، 4 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نمبر 10، ایک خنزیر میں 30 قسموں کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے پرانی بات ہے، یہ جدید تحقیق جو میں نے پوچھا، یا پھر ہو سکتا ہے کہ بعض پہلوؤں سے بعض تحقیقات میں آئی ہو۔ ابھی ہم نے جانا کہ 450 سے زیادہ جراثیم پلتے پھولتے ہیں، اور کم سے کم کتنا 57 میں نے شاید 27 کہا تھا غلطی سے، 57 بیماریوں کو انسانی جسم میں منتقل کرنے کا اہم کام انجام دیتا ہے۔ اور یہاں انہوں نے کہا کہ 30 قسموں کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسے ہاتھ لگانے سے، اس کے اندر 30 قسموں کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسے ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ نمبر 11، اس کے کھانے سے انسان کو کئی خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں، جیسے ہیضہ، ٹائیفائڈ، گٹھیا، مثانے کا انفیکشن، اور اس کے علاوہ دوسرا جو ہم نے ابھی روح الدین الاسلامی کے ضمن میں پڑھا کہ بعض بیماریاں موت تک پہنچانے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں، اور ان بیماریوں میں بھی اس قسم کے نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ آخری ایک نقصان، اس کے جسم اور گوشت میں زہریلے مادے اور جراثیم گردش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے پیروں میں، پیر کے نیچے، پائے کے نیچے لوگوں نے بتایا کہ اس میں ایک سوراخ ہوتا ہے، اس سوراخ سے جس سے باہر کے جراثیم بآسانی خنزیر کے جسم میں اندر چلے جاتے ہیں اور یہ مزید زہر آلود ہوتا جاتا ہے۔ یہ چند نقصانات جو میں نے نقل کیے تھے، ان سب سے بڑھ کر ایک اور پہلو حضرت علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں نے لکھا کہ انسان جس جانور کے گوشت کو کھاتا ہے، اس کے مزاج اور اس کی اس کے عادات و اطوار کے اثرات بھی اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ ترک لوگ گھوڑے کھاتے تھے تو گھوڑوں کی طرح اس کے اندر جو ہے صلابت، بہادری اور کے اوصاف پیدا ہوئے۔ عرب اونٹ کھاتے تھے تو ان کے اندر اونٹ کی طرح صبر و ثبات کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ جو گائے بیل کھاتے ہیں ان کے مزاج کے اثرات ان پر مرتب ہوتے ہیں۔ اب جو لوگ خنزیر کا استعمال کرتے ہیں تو خنزیر کے عادات و اطوار اور اس کی خوبو کا اثر بھی ان پر مرتب ہوتا ہے، اور خنزیر کے اندر جو یہ جراثیم اور سائنسی یا مادی اعتبار سے جو خرابیاں، برائیاں، زہریلے مادے اور جراثیم کا تذکرہ کیا گیا، اس کی ایک بری عادت و اطوار میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے اندر غیرت نہیں ہوتی۔ خنزیر کی مادہ بتاتے ہیں کہ خنزیر کی مادہ اگر کسی دوسرے خنزیر کے ساتھ جفتی کرے تو اس خنزیر کو برا نہیں لگتا، بلکہ اپنے سامنے یہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتا، جبکہ گھوڑا اسے برداشت نہیں کرتا، کبوتر اسے برداشت نہیں کرتا، اور کئی جانور، بندروں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ بخاری میں ایک راوی حدیث میمون بن مہران نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندریا نے ناجائز تعلق کیا تو دوسرے بندروں نے دیکھ کر انہیں پتھروں سے مارا۔ یہ واقعہ نقل کیا جو منکرین حدیث رد کرتے ہیں، جبکہ یہ حدیث نے ایک میمون بن مہران کا مشاہدہ ہے۔ اگر ڈسکوری چینل اور نیشنل جیوگرافی بیان کرے تو یہ منکرین حدیث ایمان لے آئیں گے، لیکن اگر امام بخاری نے بیان کیا ہے تو ان کے پیشانی پر بل آ جاتا ہے کہ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی اعتراض کی جگہ ملے۔ تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی کبھی تو ہم نے دیکھا نہیں کہ بندر ایسا کرتے ہوں، تو میں نے سوال کیا کہ کیا کبھی دیکھا کہ بندروں نے ایسا کیا اور دوسرے بندروں نے ان کو نہیں مارا؟ کہا نہیں دیکھا۔ تو پھر بغیر دیکھی کہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں میں نے سوال کیا؟ خیر، یہ ایک الگ بحث۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عادت و اطوار کا بھی اثر انسان پر مرتب ہوتا ہے، اور جن جانوروں کے گوشت کا انسان استعمال کرتا ہے اس کے خوب بو کے اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ خنزیر کے اندر ایسی اور اسی طریقے سے جو حرام کردہ جانور ہیں جیسے درندے ہیں، پرندوں میں ایسے جو جن کے اندر درندگی پائی جاتی ہے، اگر ان کو بھی استعمال کرے گا تو ان کے اخلاق اور ان کے مزاج کا اثر انسان پر ضرور آئے گا۔ ایسے جانوروں کو جو لوگ کھاتے پیتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ان جانوروں کے اثرات، جیسے سانپ کھانے والے، مینڈک کھانے والے، درندوں کا گوشت کھانے والے، ان کی آنکھ، ان کا چہرہ، ان کے طور طریقوں پر ان جانوروں کے اثرات آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ قرآن کا، حدیث کا علمی معجزہ ہے کہ اس نے 1400 سال پہلے جب انسان کی سائنس
ہاں اپنے گھٹنوں کے بل بھی نہیں چل رہی تھی. اس نے سائنس کی تحقیقات کے آخری نتائج کو اس دور سے ہمیں اور آپ کو بیان کیا, اور آج بھی بہت ساری چیزیں سائنسی تحقیق کے منظر میں یا تحقیقات کے دائرے میں نہیں آ سکی, لیکن قرآن و حدیث میں وہ تصریحات موجود ہیں جو آگے سائنس کو معلوم ہونا ہے. ہم اگر قرآن و حدیث پر ایمان لاتے ہیں تو یہ قرآن و حدیث کے علمی معجزات ہمیں ان نقصانات سے بچا لیں گے جن کی ابھی ہم کو صحیح ڈھنگ سے معلومات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.